أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. اور جب ہم نے کہا کہ تم شہر میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کریں گے اور ہم فرمانبرداری کرنے والوں کو اور زیادہ نوازیں گے۔ چنانچہ ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل دیا، تو ہم نے ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب کو نازل کیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی سے پتھر پر مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر قبیلے نے اپنے چشمے کو پہچان لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ گزشتہ کئی آیات سے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کر رہے ہیں۔ ان آیات میں بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہونے والے 2 انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ گزشتہ آیت میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ عطا فرمایا تھا، اور ایک اور حکم یہ بھی ان کو دیا گیا تھا کہ جو ان کا آبائی وطن ہے فلسطین، وہاں پر جو قوم عمالقہ آباد ہو گئے تھے، انہوں نے ان کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جا کر کے ان سے جہاد کرو اور اپنے علاقے کو ان سے چھڑاؤ اور آزاد کراؤ۔ چنانچہ ان لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے اور دونوں ہی جہاد کیجیے، ہم یہاں پر بیٹھ کر کے فتح کا انتظار کریں گے۔ الغرض پچھلی آیات میں تو اس بات کا تذکرہ تھا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس شہر پر فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد میں اس شہر میں جانے کا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ جمعہ کی شام کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے وہ شہر ان کے لیے فتح کر دیا اور اندر جانے کا حکم فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی ان کو حکم دیا گیا تھا کہ جب تم اندر جانے لگو تو سجدہ جھک کر کے سجدے کی حالت میں اللہ کا شکر کرتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہونا ہے، اور داخل ہوتے وقت میں اپنی زبانوں پر حطۃ کے الفاظ ہونے چاہیے۔ حطۃ کے اصل معنی کیا ہے؟ بہت سارے معنی مفسرین نے اس کے بیان کیے ہیں۔ اس کا ایک معنی بخشش کے بھی ہے، یعنی تم بخشش طلب کرتے ہوئے اپنی عاجزی کو ظاہر کرتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جب کبھی شہر کے اندر کوئی بادشاہ، کوئی حکمران فاتحانہ طور پر داخل ہوتا ہے تو تکبر اور بڑائی کی وجہ سے اس کی گردن اونچی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا نمونہ پیش کر کے بتا دیا کہ جب کوئی فاتحانہ طور پر کسی شہر میں داخل ہو تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھے، اس پر اللہ کا شکر بجا لائے، اپنے کو اس موقع پر کچھ نہ سمجھے۔ اس کا ایک نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر پیش فرمایا۔ جب مکہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ شہر میں داخل ہونے لگے فاتحانہ طور پر، اس وقت میں آپ پورے مسلمانوں کے سردار تھے۔ عموماً سرداروں کا جو معمول ہوتا ہے وہ بالکل مخالف ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے بالکل برعکس تھا۔ آپ کی گردن عاجزی اور تواضع سے جھکی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اونٹ پر جو بیٹھنے کے لیے پالان لگاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک اس پالان سے جا کر لگ گئی تھی۔ آپ نے اپنی گردن کو اتنا جھکا لیا تھا تاکہ تواضع اور اپنی عاجزی ایسے موقع پر بھی امت کے سامنے اور اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی ظہر سے کچھ پہلے کا وقت، چاشت کا وقت چل رہا تھا۔ آپ وہاں پر جیسے ہی سواری سے اترے، وضو فرما کر آپ نے 8 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب کسی علاقے کے اندر فتح ان کو نصیب ہو جاتی، جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران فتح ہوا، کسریٰ کے محل کے اندر داخل ہوئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمل کی اتباع میں انہوں نے بھی کسریٰ کے محل میں 8 رکعت نماز ادا فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے جب کسی بھی علاقے کے اندر فاتحانہ طور پر صحابہ داخل ہوتے تھے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور یہ نماز چاشت کی اور جو وقت ہو اس کی بھی ہو جاتی تھی، ساتھ میں اللہ کے شکرانے کی بھی نماز ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس کے اندر بنی اسرائیل کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم لوگ اب فاتحانہ طور پر اس شہر کے اندر داخل ہو رہے ہو تو تمہارے لیے عاجزی اور انکساری مناسب ہے، اور تم سجدہ کرتے ہوئے اللہ کا شکر کرتے ہوئے اور حطۃ یعنی بخشش توبہ یہ کہتے ہوئے تم شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔
اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو یہ وعدہ بھی فرمایا کہ تم نے ابھی تک پچھلی جو خطائیں کی، جو گناہ کیے ہیں، اگر تم شہر میں اس طریقے پر داخل ہو جاؤ گے نغفر لکم خطایاکم، پچھلی جو سارے گناہ اور خطائیں ہیں ہم سب کو معاف کریں گے، تم اس طریقے پر شہر میں آ جاؤ۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اگر یہ حکم کی فرمانبرداری کرو گے تو اور بڑھا کر کے تم کو نوازا جائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی اور جو بات کہی گئی تھی اس کے خلاف کیا۔ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ تم کہو حطۃ، توبہ، بخشش، لیکن انہوں نے کہا حنطۃ، حنطۃ، یعنی گیہوں گیہوں کہتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہو گئے، اور سجدے کی اور عاجزی والی کیفیت کے ساتھ داخل ہونے کے بجائے انہوں نے تکبر کے ساتھ رانوں پر گھسیٹتے ہوئے شہر کے اندر داخلہ کیا۔ اسی کو آگے والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب کو نازل کیا۔ اب ان پر کیا عذاب نازل ہوا تھا؟ مختلف رائے مفسرین اس سلسلے میں فرماتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان میں طاعون پھیل گیا تھا، بعض کوئی اور بیماری بتلاتے ہیں۔ بہرحال جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی اور جس طریقے سے شہر میں داخل ہونے کا حکم ان سے دیا گیا تھا اس کے خلاف داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی۔ گزشتہ یہ بات آپ کے سامنے بتائی گئی تھی، جب انہوں نے ایک اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اس پر ان کو وادی طے کے اندر قید کر دیا گیا تھا 40 سال کے لیے، اور وہاں کھانے کے لیے من و سلوہ کا انتظام اللہ نے کر دیا تھا۔ اب وہاں کھانے کے ساتھ ساتھ پانی کی بھی ضرورت پڑی تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے کے لیے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے انتظام کے واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، استسقاء مانے ہے پانی کو مانگنا، طلب کرنا۔ جیسے کہ ہمارے شہر میں بھی جب کبھی پانی کی قلت ہو جائے، بارش نہ برسے، ہر طرف سوکھ جائے، تو پھر مسلمان کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے۔ بہت پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ یہ بات دیکھی تھی کہ سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ اور دعائیں وغیرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بارشیں نازل ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے بارش کی دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک پتھر پر آپ لاٹھی ماریے۔ جب انہوں نے اپنی لاٹھی مار دی تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور انہی 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ اس اعتبار سے بنی اسرائیل میں کل 12 قبیلے بن گئے تھے، ہر بیٹے کا ایک قبیلہ۔ اسی لیے اب جب پانی جاری ہوا پتھر سے تو ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ، اور کس قبیلے کا کون سا چشمہ تھا وہ لوگ آ کر کے پتھر کے پاس کھڑے ہو جاتے۔ جیسے ہی پانی بہنے لگتا وہ لوگ اپنے چشمے کو پہچان لیتے، اور ہر قبیلے والا اپنے ہی چشمے سے پانی لے کر کے اس سے سیرابی حاصل کرتا تھا۔ وہ پتھر چوکونی تھا، اور پتھر کہاں سے آیا تھا اس سلسلے میں بھی علماء کی بہت ساری رائے ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا تھا دنیا میں، تبھی وہ پتھر بھی ساتھ میں آیا تھا، اور آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس میں وہ پتھر موجود تھا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جس وقت فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے اپنی فوج کو بھیج رہا تھا، تو وہ وہاں سے سفر کر کے شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے، اور وہاں ان کی 2 لڑکیوں سے ملاقات ہوئی۔ پھر ان میں سے ایک کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت شعیب نے کر دیا تھا۔ اس طریقے سے یہ شعیب علیہ السلام کے داماد ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اب جب یہ داماد ہو گئے تو انہوں نے اپنے داماد کو وہ پتھر بھی دے دیا تھا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ پتھر وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ
نہانے کے لیے اپنے کپڑے نکال کر کے پتھر پر ڈالے تھے، اور وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر کے بھاگ گیا تھا۔ وہ پتھر تھا جس پر مارنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ بہرحال جو کوئی بھی پتھر رہا ہوگا چوکونی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس پر اپنی لاٹھی کو ماریے۔ تو اب یہ لوگ جب کبھی بھی پانی کی ضرورت پڑتی تھی اس پتھر کو مارتے، اس میں سے 12 چشمے نکلنے لگتے اور لوگ سیراب ہو جاتے، پانی جمع کر کے رکھتے۔ پھر اس کے بعد جب پانی کی ضرورت مکمل ہو گئی تو دوبارہ اس پر لاٹھی مارتے تھے، جس سے پانی پھر بند ہو جاتا تھا۔ اور یہ پتھر بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جب کبھی بھی ضرورت پڑتی اس کو جانور پر سے اتارتے، نیچے رکھتے، پانی بہنے لگتا مارنے کے بعد میں۔ پھر جب ضرورت پوری ہو جاتی پھر مار کر کے پانی بند ہو جاتا، اس کو اٹھا کر پھر سواری پر سوار کر دیتے۔ اس طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہا۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو منو سلوہ اتارا جا رہا ہے اس میں سے کھاؤ، اور جو پتھر کے اندر سے چشمے نکل رہے ہیں اس میں سے پیو اور سیراب ہو۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کی رزق میں سے ہیں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ درس 24 ستمبر کو ہوگا انشاءاللہ۔